بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ٹاپک ہے من وجدان کن سے کن تک۔ کیا چونٹی ایک کمزور ترین مخلوق ہے؟ واقعہ امر یہ تھا کہ حضرت سلیمان کی عظمت کا چرچا ہر جگہ تھا، وہ دوسری کسی تہذیب کو ذہن میں نہیں لا رہے تھے۔ ہم جیسا کہ خیال کرتے ہیں کہ چونٹی ایک کمزور ترین مخلوق ہے۔ اب کمزور ترین مخلوق کی حقیقت کی تلاش کی جائے تو وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ چونٹیاں رہائش کے لیے زمین کے اندر کالونیاں بناتی ہیں۔ جن لوگوں نے مشاہدہ کیا کہ ان کالونیوں کی سیٹ اپ اتنی اعلیٰ اور پیچیدہ ہے کہ اگر کوئی انجینئر درست طریقے سے بنانا چاہے تو بہت مشکل کام ہے۔ ہمارے خوراک کے ذخیرے خراب ہو جاتے ہیں لیکن چونٹی کے ذخیرے محفوظ رہتے ہیں، اور قانونی نظام بھی ہم سے بہتر ہیں۔ ڈیوٹیاں علیحدہ علیحدہ ہیں، غفلت کسی فیلڈ میں نہیں ملتی، جبکہ انسان کے بنائے ہوئے نظام میں بے شمار نقص ہیں۔ ایک اور مثال، حضرت سلیمان کے دور میں ایک ملکہ چونٹی نے حضرت سلیمان اور اس کے لشکر، جن میں بے شمار چرند پرند بھی تھے، سب کو کھانے پر دعوت دی۔ دعوت کے دوران حضرت سلیمان نے چونٹی کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ ملکہ چونٹی سے سوال کیا، بتاؤ کہ میری حکومت اعلیٰ ہے یا تمہاری حکومت اعلیٰ ہے؟ حضرت سلیمان نے اسے یہ سوال کیا۔ چونٹی نے جواب دیا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کی حکومت اعلیٰ ہے یا میری۔ میں تو یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت حضرت سلیمان کا ہاتھ میرا تحت ہے۔ یعنی چونٹی نے اس طرح اپنی برتری ظاہر کر دی تو حضرت سلیمان نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ چونٹی نے بہت اعلیٰ قسم کے کھانے ان کے آگے رکھے، کھانا کھانے کے واسطے ہر ایک کے سامنے موجود تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے اعلیٰ کھانے کہاں سے آئے؟ انسان نے دعویٰ کیا کہ میرے کن کہنے سے سب کچھ حاضر ہو سکتا ہے۔ چونٹی نے انسان سے برتری ثابت کی۔ کائنات کے اندر ایک چیز کو حاصل کرنے کا مطلب ہے ڈائریکٹ سسٹم میں داخل ہونا، یعنی سبب ضروری نہیں کہ درخت سے حاصل کیا جائے یا ڈائریکٹ ہاتھ پر آ سکتا ہے۔ دعوت میں کھانا کھانے کے واسطے ہر ایک کے سامنے موجود تھا، اس کی ورائٹی بھی اچھی تھی، بہرحال ذائقہ بھی بہتر تھا۔ آگے وقت آ گیا جب ڈائریکٹ سسٹم پر جانا پڑ گیا، جسے چونٹی نے کر دکھایا۔ ایک ملکہ چونٹی نے صدیوں پہلے کر دکھایا کہ گنتی کے انسانوں کے علاوہ باقی سبھی محض خواب ہیں، یعنی کائناتی نقطے پر دھیان نہیں دیتے، کائناتی فارمولے پر ہم دھیان نہیں دیتے۔ پھر حقیقت کس طرح سامنے آئے؟ ہمارا خیال ان باتوں پر ہوتا ہے جو دنیاوی واسطے سے ہمارے لیے بہتر ہوں، فائدہ مند ہوں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور دوسرا کہتا ہے کہ ہرگز نہیں۔ یہ ایک دینی مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندہ مومن کے دل میں ہوں، اور بندہ مومن کا دل بھی نور ہی ہوگا۔ تو نور اعلیٰ نور، روشنی سے بنا ہوا ہے انسان، یعنی ہر بندہ نور ہے اور فرشتوں سے اعلیٰ ہے۔ جس کو سب مانتے ہیں فرشتے نور ہیں، پھر وہ اعلیٰ کیوں نہیں؟ پھر جو اعلیٰ ہے وہ نور کیوں نہیں؟ پھر جھگڑا کس بات پر؟ سیدنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز کی بیس ہیں، پھر یہ شک کس چیز کا ہے؟ اپنے آپ کو سمجھنا ہی اصل حقیقت ہے۔ بندہ جو اپنے نور سے غفلت کی وجہ سے دور ہے، اسی غفلت کو دور کرنا مقصود ہے۔ یعنی انسان کو اپنے باطن کو سمجھنا ہوگا۔